السلام علیکم، میں ہوں عدنان شعیب، برانڈ ایمبیسڈر فار برائٹو پینٹس، اور آج آل شیڈز آف لائف میں ہمارے مہمان ہیں وائس پریزیڈنٹ آئی اے پی کبیر ملک. کبیر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ ویلکم ٹو اسلام آباد جی. تھینک یو ویری مچ. سٹی آف فلاورز اینڈ اسپرنگ اینڈ یس اٹ از، بٹ اٹس نائس ٹو ہیو یو بیک ہیئر. تھینک یو ویری مچ. بٹ اٹس لٹل ہاٹ ہیئر ان اسلام آباد nowadays. It's not, but like we had rain about 2-3 days back. But اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر موسم بہت تیزی سے فلکچویٹ کرتا ہے، جیسے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ فلکچویٹ کرتی ہے، یہاں موسم بھی چینج کر جاتا ہے. اچھا کبیر، یہ بتائیں کہ آج ہم ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ماشاء اللہ، آپ یو آر اے ونڈرفل پرسنالٹی، اے ویری کلرفل گائے. ایز آئی نو یو آر چیئرمین ایز ویل، یو آر پریزیڈنٹ آئی اے پی، اس وقت ایکٹنگ ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، اور بہت سارے آپ نے اور بھی چیزیں کھولی ہوئی اپنے ارد گرد. How do you manage all these things? I think yaar ye basically I think credit goes to my father. I remember I got my 10th grade when I was 14th. I think time management came from the home. Har lihaz disciplined life. If there was lot of fun in the house, but at the same time وہ ہر چیز کا بڑا ڈسپلن رکھتے تھے. تو اتنی چیزوں کے ساتھ آرکیٹیکچر کو کیسے رن کر رہے ہیں؟ مطلب یار آرکیٹیکچر بیسکلی cannot be run if it's not your passion. آپ کا انر بلٹ کنیکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، آپ کی جاب کے ساتھ، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ. اینڈ اٹ از سم تھنگ وچ از ایکسپلورڈ. مطلب میں جب بڑا ہو رہا تھا، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے اس وقت یہ تھا کہ آئی فیلٹ کہ یار ایسا کوئی کام کیا جائے جس میں کہ آپ 12 سے 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے کام کریں اور آپ بور نہ ہوں. تو اس میں تھوڑا پروفیشن نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ لائن بڑوں نے بھی دی. مائی پیرنٹس ہیلپ می آؤٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار میرے اندر کون سا انسٹنکٹ ہے کہ میں کر سکوں. مطلب پہلا تو پیشن ہمیشہ بچے کا فلائنگ تھا. ہمارا بھی فلائنگ کا بڑا موڈ بنا. میرا فلپینز میں داخلہ بھی ہو گیا تھا کہ میں جا کے فلائنگ کروں گا. لیکن پھر فادر گیو می دا کونز اینڈ پرونز کہ یار بڑی اچھی چیز ہے، پیسے بھی کماؤ گے، گلیمرس بھی رہو گے، سیر سپاٹا بھی کرو گے، لیکن یار جب 72ویں دفعہ نیو یارک JFK میں اترو گے نا تو اتنے بور فیل کرو گے اس شہر میں کہ یار بس ہوٹل میں لے جاؤں، جا کے سو جاؤں اور کم بیک. ویری انٹرسٹنگ. رائٹ. تو یو گیٹ بور ٹو دیٹ. اینڈ دیٹ ٹائم میں یہ کہ یار یو ہیو یو نو یور کیریئر فلرشز ایز لانگ ایز یور ہیلتھ از گڈ. اس میں یہ تھا کہ یار آپ یو میٹ ود کلچرل ریسپیکٹ آف ڈفرنٹ تھنگ. یو لو یو گو ان ٹو دا میوزک آف ادر پارٹ. یو کنیکٹ ٹو پیپل. پھر آپ کا تھوڑا سا ان بلڈ یہ تھا کہ فیملی میں بھی وی ہیڈ سول انجینئرس. تو تھوڑا سا اپ برنگنگ جو ہوئی، ابا بھی سول انجینئر تھے، تو ان کے ساتھ وہ بلڈنگوں کا جو ایک عشق تھا نا، وہ بہت پہلے سے شروع ہوا تھا. بیٹھتے جب ان کی سائٹ پہ جانا، تھوڑا سیمنٹ کی خوشبو، تھوڑا ریت اور بجری کا وہ کرش کا آواز آنا، وہ تھوڑا سا میوزک جو تھا نا وہ شروع سے بجنا شروع ہوا. اور پھر جب تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا تو اسکیچنگ شروع کی. وہ اسکیچنگ تھوڑی سی شاید بہتری ہو گئی تھی ایٹ اے ینگر ایج. جہاز بنانے، کچھ بلڈنگ بنانی. آئی ریمبر کہ میرا پہلا جو آرکیٹیکچرل پورٹریٹ تھا وہ میرے دادا کے گھر کا تھا. میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ کے اسکیچ کر رہا تھا گرمی میں، جب ان کے ہم سمر بریکس میں باہر سے آتے تھے. تو وہ بڑا اچھا ہو گیا، شاید کسی پیٹی شیٹی میں پڑا ہوگا. تو اس طرح کا پیشن بنتا رہا اور ماشاء اللہ چلتا رہا. So it was like it was inborn something with you. یار آئی تھنک اس میں ایک چیز بڑی ایڈ کی، وہ یہ تھا کہ کیونکہ ابا واز آلسو ہیڈنگ کمپنیز ابروڈ آلسو اور پاکستان میں بھی. تو وہ کچھ 22-24 ملکوں میں ایکسپوجر رہا. ارلیئر ایجز میں بھی پھرتی بھی رہے، ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی رہی. تو وہ میرے خیال میں انڈیوس ہو گیا وہ چیز کہ یار یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سم تھنگ ٹو لرن مور. تو دس از ون آف دا پروفیشن جو گیوز یو دا اپرچونیٹی، گیوز یو دا چانس ٹو لرن مور. تو آئی تھنک وہ ہوتا رہا. اور جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو عشق تھا نا ادھر ادھر بھٹکنے کا اور بھٹک کے جا کے سیکھنے کا، وہ میرے خیال میں اس پروفیشن سے زیادہ کوئی چیز دے نہیں سکتی. ہاں، تو دس از دا بیسٹ پارٹ. You were born in Pindi. I was born but what you told me before that you studied in UET. Yeah. And how was it? UET سے میں نے گریجویشن کی ایز این آرکیٹیکٹ. اور اس سے پہلے میں جو میرا ہائی اسکول تھا وہ سارا ملک سے باہر تھا. تو I had an opportunity to go to US. My elder brother was in US and my immediate elder brother was doing a civil engineering in UET. تو ان دونوں بھائیوں کی کوئی لڑائی ہو گئی کہ یار کبیر کو کس کے پاس آنا چاہیے. تو میرے بھائی نے تو داخلہ میرا سول انجینئرنگ میں کرایا تھا شکاگو میں یا کوئی یونیورسٹی تھی، آئی ڈونٹ ریمبر رائٹ ناؤ. اور ادھر میرا بھائی نے جمع کرا دیا. تو لکلی ہی نیو کہ یار اس کا پیشن ہے آرکیٹیکچر کا، تو وہ آرکیٹیکچر میں میرا ہو گیا. اینڈ دین آئی لینڈڈ ان لاہور. So you had both the chunks. ہاں، بٹ لاہور اگین، لاہور کا ایک اپنا کرزما، لاہور کی کوئی فیل ہوتا تھا یار لاہور ایک پورے دنیا میں ایک لاہور ہے جی. لاہور میں سمجھ آیا. اور جب لاہور پہنچے تو کافی ٹائم گزارا، 5.5 سال تو UT میں گزار دیا آرکیٹیکچر کرنے میں. اور پھر نیئر علی دادا کے صاحب کے ساتھ I started my career. And that was a very good 3.5 years. And which year was it? Yeah, I came out in 93.
ایز این آرکیٹیکٹ اینڈ دین 96 تک میں ان کے ساتھ نیر صاحب کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ رہا. تو لاہور آلموسٹ اے ڈیکیڈ. سو وین آئی کیم ٹو بیک ٹو مائی ٹاؤن, تو آلموسٹ لائک آئی یوزڈ ٹو سے کہ یار میری لائف کا 35-40% تو لاہور میں گزر چکا ہے, تو مجھے پنڈی والے نہ کہو, آپ لاہور والا کہا کرو. جب شادی ہوئی تو کیا بتایا گھر والوں نے کہ منڈا ساڈا آرکیٹیکٹ ہے؟ یار یہ بھی بڑی مزیدار کہانی ہے. ایک تو نیر دادا کے پاس کام کرنا تھوڑا سا, یہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس میں تھوڑا سا ایک گلیمرس فیل بھی آتی ہے, اور میں لاہور میں کام کر رہا تھا. اینڈ میری مسز کو لاہور سے اتنا عشق تھا جتنا شاید ابھی بھی مجھ سے نہیں ہے. شی لوڈ لاہور. شی از فرام پنڈی. ہاں, تو وہ شی وانٹڈ ٹو موو ٹو لاہور کہ چلو یار یہ لاہور میں نا ہم جا کے سیٹل ہو جائیں گے. اور لاہور میرے لیے آئی واز پرسوئنگ مائی کیریئر کہ یار کیریئر اچھا ہونا چاہیے, شہر تجھے چلتے رہیں گے. تو وہ ایک بڑی اپرچونیٹی مل گئی اینڈ آئی مووڈ بیک ٹو اسلام آباد رائٹ آفٹر مائی ویڈنگ. شادی میری بس بیچ میں تھی تو ہم واپس آ گئے. تو وہ پھر میں نے کو لاہور کی ان کی جو حسرت تھی نا, خواہش, وہ بعد میں جا کے نا کرتا رہا ہوں. کبھی 2 ہفتے لے گیا, ہفتہ لے گیا, ڈیز ٹرپ کرا دیا. تو لاہور میں اتنی یادیں ہیں کہ وہ تو بچپن میں. ارینج میرج اور اٹس لو میرج؟ یہ میں اپنی بیگم سے بڑا شکر لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کی لو میرج ہے, میری ارینجڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بدنام کرتے رہتے ہیں یار. مائی ینگر برادر واز گیٹنگ میرڈ. امی فاؤنڈ اے گرل فار ہم. تو امی نے مجھے فون کیا, اور اس زمانے میں یہ PTCL پہ فون آیا نیر صاحب کے دفتر میں. تو میں نے اٹھایا تو مجھے امی نے کہا کہ بیٹا یہ بس ذرا بات کریں, ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا پتہ نہیں کیسی کون سی بات ہے جو امی مجھے کہہ رہی ہیں اور میں نے ابا جی کو بتانی ہوگی. تو میں نے کہا خیر بتائیں. کہتے ہیں یار وہ چھوٹے, تم جانتے ہیں نا ان کو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. ان کی بیٹی کی ہم سوچ رہے ہیں تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی نسبت کر دیں. تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ کبیر کی جب تک نہیں ہوگی, بڑے کی نہیں ہوگی, تو چھوٹے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ابا سے بات کروں. تو ابا کے ساتھ بڑی بہت زیادہ فرینڈ شپ تھی, اتنی تھی کہ اسٹل چیریش. ناؤ ہی از ناٹ ود اس اباؤٹ 5-6 ایئرز بیک بڑے چلے گئے. تو مجھے کہنے کہ ہاں یار کیا حال ہے؟ میں کہا ٹھیک ٹھاک. تو یار کیا خبریں ہیں؟ میں کہا ٹھیک. کام کیسے چل رہا ہے؟ A1. تو یار وہ بتاؤ کوئی نظر میں ہے, کوئی بتاؤ. میں نے کہا بچی وہ نظر میں تو بہت ساری ہیں, لیکن وہ ساری میری دوست ہیں, شادی والی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. دے آر مائی فرینڈس, ہاؤ کین آئی آسک اے فرینڈ کہ وہ کرنا. کہ چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو. تو پھر وہ فارچونیٹلی یہاں پر دے فاؤنڈ سمبڈی اینڈ آئی واز ٹوٹلی اگینسٹ ٹو گو اینڈ ہیو اے کپ آف ٹی کہ وہ چائے لا کے رکھیں اور میں دیکھوں. اس میں میرے چھوٹے بھائی نے بڑی ہیلپ کی نا. وہ مجھے انٹیل کرتا تھا کہ اس باری آپ جو ویکینڈ پہ آ رہے ہیں نا تو آگے کوئی پارٹی سیٹ ہے, تو میں تھوڑا بہت میں ڈیلے کر دیتا تھا کہ ابو جی یہاں کام آ گیا, اسائنمنٹ آ گئی ہے, ڈیڈ لائن آ گئی. تو نہیں وہ پھر باپ ہی ہوتا ہے. ہی ٹریپڈ می سم ویئر اینڈ ہی ٹک می ٹو اے پلیس. میری مطلب سوچ سے باہر تھا. مجھے لے گیا اور انہوں نے کہا کہ اس دن میں اپنی جو میری اس وقت بڑی سسٹر ان لو ہیں ان کا گھر تھا اسلام آباد میں. تو ابا نے کہا یار ملنا ہے کسی کے گھر میں, کچھ ہمارے کچھ معاملات ہیں, تو چلنا تو چلو. انہوں نے گھر بیٹھو دیکھ لو, آئے تم ریسٹ کر لو گھر میں. میں کہ جی میں جاؤں گا ساتھ. کہتے ہیں یار تم دیکھ لو یار تم لاہور سے آئے ہو, تھوڑا سا فریش ہو جاؤ. ہاں ذرا ہاں چائے پی کے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں بھی چلتا ہوں. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے نا اس ایج میں وہ گاڑی چلانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو ابا کے ہیڈ آلویز ہیڈ یو نو گڈ کارس. تو وہ وہاں سے کہتے ہیں چلو گاڑی چلا لیں گے اس بہانے, تو تھوڑا سا ادھر سے کر کے ابا کو چھوڑ کے کہیں سیر سپاٹا کر لیں گے. تو ان دا مین ٹائم وہ موقع ملا نہیں. وہاں گئے تو بس دے وانٹڈ ٹو سی می اینڈ آئی ڈڈنٹ سی اینی بڈی. ایون مائی وائف ڈڈنٹ سی می, شی واز ان سم روم. اینڈ دس بڑوں نے یہ بس ہو گیا. میں باہر آیا, گاڑی میں بیٹھے, ہم جب جانے لگے تو ابا نے کہا گاڑی روکو یار. گاڑی روکا and he came out of the car کہ باہر نکلو یار. and he hugged me. امی نے پپی ادھر سے کس کرنا شروع کر دیا. وہ بہت سے میں نے کہا جی خیر ہے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار بس تم پسند کر لیا انہوں نے. They like you. And you never knew about it? I never knew. I met my wife after our wedding. We didn't see each other. Quite interesting. I tell you. اور بٹ لیکلی وہی والی بات کہ جب شروع ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ یار مطلب how do you want to like اس کو کیسے پلان کریں. بس یار میں نے کہا میں بس بڑا انفارمل سا ہوں, کام فارمل کرتا ہوں لیکن رہتا بڑا انفارمل ہوں. میں انفارمل رہ کے مطلب کام فارمل بہت زیادہ کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ بس فارمل رہوں اور کام بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. لیٹس پلان آور لائف ایز اے انفارملی, اور جہاں کوئی معاملات ہوں گے جس میں ہماری کوئی ڈیسیجنس ہوں گے مل کے بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو آج تک ماشاء اللہ یار ہیپلی میرڈ فار اوور more than 2 decades. How many kids you have? Yeah, I got 3 daughters. Mashallah. 3 daughters. Mashallah, she is now entering into 4th year of architecture in Islamabad. My second daughter, she is in Eastern Europe. She is doing her medicine. اور چھوٹی جو ہے وہ بھی چھوٹی ہے, وہ بس A لیول کر رہی ہے. تو ہوتا ہے کہ کوئی بچہ میرے جیسا میری فیلڈ میری لائن میں آئے. یا جو
luckily my elder, she wanted to become an architect. تو میں نے کہا دیکھ لو یار تھوڑا سا بڑا چیلنجنگ پروفیشن ہے, اینڈ ادر دین گوگل آپ ڈھونڈتے رہو, یہ پنٹرسٹ کے اوپر آپ چھاپے مارو. اگر آپ جینوئن آنا چاہتے ہو تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری پین اسٹیکنگ سارٹ آف اے تھنگ. دیکھ لو چوز کرنا ہے تو کرو. اور تو انہیں کہا نہیں واز یو آر دیئر آلسو اینڈ سینگ یو ورکنگ سو ہارڈ, اور آپ کے بڑا مزہ آتا ہے, اور آئی لائک دا لائف اسٹائل آف این آرکیٹیکٹ. تو لائف اسٹائل مجھے پسند ہے ان کا, تو میں اس کو اڈاپٹ کروں گی. تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ بھائی یہ پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے فار ایور, یہ نو کہ آپ بعد میں, کیونکہ وی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ, یو گونا ورک ویری ہارڈ, اور پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو شی سیڈ ہاں جی انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں. نیئر صاحب کا ماشاء اللہ ہی از اے ویری سینئر آرکیٹیکٹ اینڈ ہی از ماسٹر, ہی از ون آف پرائڈ فار اس, فار پاکستان, ایون فار ایون آرکیٹیکٹ فرٹرنیٹی. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیئر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کام کیا, اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ان کی لائف کے اوپر چینجز آئے. تو یو ہیو آلسو بین ورکنگ ود نیئر صاحب, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کتنا چینج آیا نیئر صاحب کے پاس اگر آپ نہ جاتے اور کسی اور کے پاس جاتے؟ تو نیئر صاحب کا سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو انہوں نے ٹرسٹ کرتے ہیں, کانفیڈنس لیول بہت ڈیولپ کیا. مطلب ایز اے ینگ آرکیٹیکٹ, ویری جونیئر آرکیٹیکٹ, آئی ریممبر وہ ہمیں کلائنٹ دیتے تھے کہ یار یہ آپ کا, مطلب فار ایگزامپل گھر کا پروجیکٹ آ گیا, ناؤ دیٹ کلائنٹ از, یو آر دی پروجیکٹ آرکیٹیکٹ فار دا ڈیزائن, ناؤ یو آر ڈائریکٹ ود دیٹ کلائنٹ unless until he has a complaint with you, so then he can bypass you and go to نیئر صاحب کے سر وہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا, تو تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں. تو وہ جو کانفیڈنس لیول تھا نا ڈائریکٹ ڈیلنگ ود دا کلائنٹ ایٹ دیٹ ایج, اس سے آپ کا وہ ایک یو گو ٹو دا نیکسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کلائنٹیل ان وچ ریلی از ہیلپنگ می رائٹ ناؤ, کہ آپ انڈرسٹینڈ. سو یو مین دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ نیئر صاحب کے دفتر میں. ادروائز آپ باقی آفیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں, جونیئر آرکیٹیکٹ کام کرتا ہے اور وہ بڑے صاحب کو دے دیتا ہے, اور بڑے صاحب ساری کلائنٹیل کرتے ہیں, ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں. ان کے تھوڑا یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ نیئر صاحب کے پاس جو میں نے سیکھا نا وہ تھا ان کا ہیومن فیکٹر. آئی ریممبر عدنان, آپ یقین کریں کہ آئی یوز ٹو لیو ان ڈیفینس ایٹ دیٹ ٹائم, اور بہت لمبا راستہ تھا, تو ہم رات کو عام طور پہ لیٹ آورس میں کام کرتے تھے. ویسے بھی اکیلے ہوتے تھے, گھر جا کے سونا ہی ہوتا تھا. تو میں اور میرے 2-3 کلیگس تھے, وی یوز ٹو ورک ٹل لیٹ نائٹ 8:30. تو نیئر صاحب یوز ٹو لیو ویری کلوز بائی, اور بعض دفعہ وہ جب وہاں سے گزرتے تھے رات کو, دے یوز ٹو آسک ہز اسٹاف کہ یار کون کون بیٹھا ہوا ہے. ہم بتاتے ہوں کہ سر کبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یا شہزاد بیٹھے ہوئے ہیں, یا حسن بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہی یوز ٹو گو اینڈ گیٹ دا فوڈ فار اس, اور ڈلیور کرتے تھے یار بچوں کو کھانا کھلا دیں. تو وہ میں نے دیکھا نا جو کنیکشن ہے وہ, آپ دین یو بیکم سو موٹیویٹیڈ کہ آپ اپنی, ہز سکسیز از بیکاز آف ناٹ آف, اٹس بیکاز آف مائی ڈوئنگ ویل. آئی کین فیل ہم اف مائی سبارڈینیٹ ڈزنٹ ڈو ویل, ہی کین فیل می. بٹ جو کانفیڈنس ہی پٹ انٹو یو گائز, ایگزیکٹلی وہ بڑا زبردست تھا. تو وہ اس سے بڑا مزہ آیا, کلائنٹ ڈیلنگ. پھر آپ کو آپ کی بات سننے کا بڑا ان کا حوصلہ تھا. آپ کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار دس از, ہٹاؤ اس کو, ہاں یار ٹھیک ہے بہت اچھا ہے, اس کو ایسا نہ کر لیں, اس کو ایسے دیکھ لیں. تو وہ جو لرننگ انسپیکٹ ہے نا وہ بہت ان کے اندر سے مجھے ملا. اور میں ابھی بھی جو پروفیشنلی میں بہت زیادہ جو کرتا ہوں, میں ظاہر سی بات ہے میرے تو بہت بڑے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کبھی ان جیسا بن سکوں. You are still a practicing architect right now. You're practicing architecture. What are the challenges you face nowadays in architecture? I think the first challenge which we all feel is like a lesser job for the young architects. For example, in city which I am sitting right now, we got 3 institutes which are producing architects yearly basis. And what institutes are those? Is ComSets, then you have NUST, and then you have NCA. So these young guys which are coming to the field, first of all offices کی بہت قلت ہے, اتنے بڑے بڑے آفیسز نہیں ہیں. ان آفیسز میں بڑے بڑے اتنے کام نہیں ہیں, ورنہ آپ باہر جا کے دیکھیں تو ایک آفس میں 300 آرکیٹیکٹس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, 200 بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں میکسیمم ہماری ایپیٹائٹ کتنی ہے, 10 آرکیٹیکٹس رکھ لیتے ہیں. تو ایک تو بچوں کا چیلنج ہے, رائٹ. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر دے اسٹارٹ ویری ینگ, دے اوپن دیئر آفیسز, رائٹ, اینڈ دین وہ فیلڈ میں آتے ہیں ان ٹرینڈ, ان پلانڈ. تو بعض دفعہ ان کا ان کوکڈ جو ہے نا کھانا, پھر وہ ظاہر سی بات ہے کلائنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر ہمارے پاس آتا ہے یا کسی اور کے پاس جاتا ہے, تو اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہ فیلڈ میں ایک چیلنج ہو. دوسرا یہ کہ گوگل بادشاہ, آپ کسی کلائنٹ کے پاس بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہ کر لیں, یہ نہ کر لیں, ایسا نہ کر لیں, تو پھر آپ کہتے ہیں یار میرے پاس کیوں آئے ہو. کیونکہ آپ یو کین انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ کسی بھی بلڈنگ کے انٹیریئر کو یا ایکسٹیریئر کو ایک انویلوپ کی شکل میں ڈیزائن کرتے ہیں. تو یو ہیو اے کنیکٹیوٹی آف تھنگس. یہ تو نہیں کہ آپ کو کوئی اسکلپچر پسند آ جائے اور آپ دیوار پیچھے کسی اور کلر کی ہے, یا کوئی آپ کا ٹائل کسی اور کلر کا ہے, تو وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ آئی تھنک بیسٹ پارٹ یہ کہ
you come with the expectation of those challenges. تو شاید آپ you keep on your toes. I got it. تو I feel happy کہ یار وہ lethargicness نہیں کرنے کوئی دے رہا. مزیدار انسیڈنٹ کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی which you remember, still remember and وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بھابھی تھیں تو وہ انہوں نے کہا کہ جب سارا کچھ ہو گیا تو سب کچھ ورکنگ ڈرائنگس کے اس پر ہی کنسیپچل ڈیزائن کے انہوں نے کوئی 4-5 ہم سے بنوا لیے اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اس پہ کہا جی آپ اس کو سائن آف کر دیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ چلیں تو کر تو رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ بس میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آرکیٹیکٹ لیکن یہ ہے کہ میں اسے اچھا کر لیتی. تو میں نے کہا آئی ایم سوری آلویز آپ کی کوئی بڑی انپٹ تو اس میں نہیں آئی. کہتے ہیں نہیں میں نے بھی آپ سے میں کوئی 10-15 سال پہلے میں نے بھی آرکیٹیکچر کیا ہوا تھا تو میں بھی آرکیٹیکٹ ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ خود ہی کر لیتی مجھے کیوں آپ نے یہ بات ہے کہ آج کل ہمارے پروفیشن میں ہمیں جو تنگ کیا وہ بھابھیوں نے کیا ہوا ہے. سر بتاؤں چکر کیا ہے آپ مطلب ایک کسی نے 5 مرلے کا گھر بنا لیا تو ہی کلیمز himself to be کہ یہ آئی ایم این انجینئر. ٹھیک ہے انجینئر آرکیٹیکٹ انٹیریئر ڈیزائنر ایوری تھنگ سب کچھ. ہماری جو گھر کی خواتین ہیں بچے ماشاءاللہ بڑے کرتی ہیں ریز کرتی ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے وہ خود ڈاکٹر ہیں ان نوئنگ کہ شاید وہ دوائی وہ پیناڈول بھی افیکٹ کر سکتی ہے اگر بچے میں کوئی خدا نہ خاصتا کوئی ڈیفیشنسی ہے تو دیٹ مائٹ آلسو ہٹ اٹ آؤٹ. I think it's culture in our society that which can never اچھا پھر یہ نا تو میجر چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ جو گھر بن رہا ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی محنت کے بعد بنتا ہے یار. آپ سوچیں نا ایک سیلڈ بندہ ہے جس نے لڑ سے اگر 10 مرلے کا گھر بھی وہ کر رہا ہے چھوٹا گھر ہے تو آپ مطلب کچھ بھی نہ کرنا چاہیں تو یو ٹاکنگ آف 250 ملین. which is normal. 25 ملین 2.5 کروڑ لگ رہا ہے اس کو ٹھیک ہے بٹ نارمل سے. اب وہ بیچارے کی کتنی محنت ہے اس گھر کے پیچھے. تو وہ کرتا کیا کہ وہ گھر پھر وہ جو کلائنٹ ہے نا وہ آپ کا کبھی وہ چاچا کو لے کے آتے ہیں کبھی وہ تایا کو بھی ساتھ لے آتے ہیں کبھی اپنے 3-4 بھائیوں کو ساتھ لے آتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا جو فیڈ بیک میں بڑا حیران اکثر ہوتا ہوں وہ سارے آ جاتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی ایسی 30 سال 25 سال سیزنڈ ایکسپیرینس آرکیٹیکٹ آپ ہائر کرتے ہیں اور اس کا جو تجربہ 30-25 سال کا ہوتا ہے آپ اس کو 2 سیکنڈ میں کہتے ہیں جی ہم تو یوں چاہتے ہیں یہ ایسے نہیں چاہتے. اب اس میں آپ بڑا انٹرسٹنگ بات اب اس میں کدھر کیپٹلائز کرنا پڑتا ہے. کیپٹلائز یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر آپ کو چیلنج کریں کہ یہ تو ایسے انہوں نے سر وہ سب ٹھیک ہے میرا کام آپ کے پیسے بچانا ہے. میں تو یہاں سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں بعض وقت کہ میرا کام آپ کو ڈیزائن کرنا نہیں ہو رہا ڈیزائن تو آپ نے کر دیا میں آپ کے پیسے بچاؤں گا کہ ویئر یو کین سیو منی ویئر یو کی ناٹ یو شوڈ ناٹ گو رانگ. تو کیونکہ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے تو یو ڈو دیم اے ویری اکنامیکل سولوشن. مطلب آپ بعض دفعہ دیتے ہیں ان کو سولوشن دے دیں تو وہ دیکھیں نا ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کا گھر بہت ہی لیوش ہو اور وہ جب شروع کرتا ہے تو وہ بہت سارے آئیڈیاز ساتھ لے کے آتا ہے لیکن جب وہ پہنچتا ہے نا 70% پہ تو ہی از ڈن پیسے ختم. تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں کہ نہیں یار دیکھو اس پیسوں میں نا میں تمہارا اتنا کر دوں گا کہ یہ تمہارا پورا ہو جائے گا اینڈ یو آر گڈ فار 10 ایئرس. اس کے بعد پیسے بچیں تو یہ چیزیں دوبارہ ہو جائیں ایڈ آن کر سکتے ہو یہ ایڈ کر لو یہ ایڈ کر لو یہ کر لو. تو وہ تھوڑا سا ان چیزوں میں تھوڑا سا آئی تھنک گرے ہیئر کام کر جاتے ہیں دے ریلی ورک سم ٹائم کہ تھوڑا سا آپ گپ شپ لگا کے نا ادھر ادھر کر کے بات کر لیتے ہیں. اور میرا اب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میرا اچھی بات یہ کہ ہمارے پروفیشن میں یہ ہیومن سائیکی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. that you study your client and you understand کہ اس کو کیا دینا ہے کیوں دینا ہے کس طرح دینا ہے. واٹس نیڈ. کسی کو بے ونڈو چاہیے کسی کو فرنچ ونڈوز چاہیے کسی کو ونڈو ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ پردے کی کچھ ہے کسی کا کہتا ہے یار نہیں یار پردہ چھوڑو یار روشنی لاؤ اندر ہوا لاؤ اندر. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہمارے بیسک ساری نارمز ہیں ڈیزائن پیرامیٹرس میں لیکن ان دا سیم ٹائم. اچھا واٹ از دا موسٹ فیسنیٹنگ تھنگ آج بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹو یو این آرکیٹیکٹ رائٹ ناؤ تو ایسی کوئی چیز جس نے آپ کو مجبور ایک چینج آیا ہو آپ میں ایز این آرکیٹیکٹ کے اندر ایز چینج آیا چینج تو شادی کے بعد ہی آیا تھا بھائی وہ تو اس کے بعد انسان بن گئے تھے اس کے بعد تو آرکیٹیکٹ میں تو یار مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے زندہ رکھ رہا ہے یہ پروفیشن. آئی فیل ہیپی اباؤٹ بینگ این آرکیٹیکٹ. یہ میرے اندر ایک بہت انرجی لاتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پروفیشن کی نا لوگوں میں بڑی عزت ہے. جب آپ کہتے ہیں نا آپ آرکیٹیکٹ ہیں تو وہ آپ کہیں نا میں ڈاکٹر ہوں اچھا ٹھیک ہے. آپ کہیں جی میں وہ لائر ہوں اوکے ٹھیک ہے. آپ کہیں نا میں نے MBA کیا ہے اچھا ٹھیک ہے. آپ کہیں نا میں آرکیٹیکٹ ہوں اچھا. تو دے ریلی فیل کہ یار اس کے اندر بڑا ہاں کوئی کریٹیو ہے کوئی ہے اس کے اندر کوئی انرجی ہوگی کچھ کرتا ہے یار کوئی مزیدار کام کرنے والا بندہ ہے. کبیر یہ بتائیں کہ لائک بچے تھے کہ نہ لائک بچے تھے بچپن میں؟ نہیں یار پڑھائی میں ٹھیک تھا. مطلب امی کو ضرورت نہیں پڑی کبھی نہیں کبھی کرنے کی نہیں ابا واز ویری گانے لگانے کی نہیں ابا واز ویری ہیپی اپنا کام پورا کیا ٹھیک ہے. اسپورٹس میں کہتے تھے یار شام کو ضرور جا کر کھیلنے کے لیے. تو سائیکلنگ کا بڑا شوق تھا تو شام کو سائیکلنگ آ کہ فٹ بال کلب کا ممبر تھا. پھر کلب تھے جہاں پر رہتے تھے باہر کلبز ہوتے تھے اس میں جا کے پول ٹیبل کا بڑا شوق بنا
اور پھر وہ ریجنل ایریا کے پول کے اوپر بڑا اچھا خاصا میں نے دھوم مچاتا تھا. Which year was this? دس واز یار لیٹ 80s ٹو ارلی 90s. تو وہ جب جاتے تھے تو یوز ٹو ڈو لاٹ آف تھنگس. اچھا رہا. اور آپ کو ایئر آف گریجویشن بتا دی ہے نا, اب زیادہ نا مجھے زیادہ ایج کروا دیں نا, بتا تو دیا 93 کی گریجویشن ہے. اور یہ بتائیں کہ what is your actual qualification like, what you have? یار بیچلرز ان آرکیٹیکچر, رائٹ, اینڈ From دین UT? فرام UT. Then I have 2 masters with me. Two I have masters? 2 masters. I did not do a masters in architecture because I thought کہ I need to explore more other than architecture. تو میں انٹیریئر کر رہا تھا یا میں کچھ اور کر لیتا. ٹیکنیکلی I wanted to do structures but you know architects and structure engineering تھوڑا مشکل ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ مشکل ہوتا ہے. تو کیونکہ میرا ایک پیشن بنا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف, مطلب آرکیٹیکٹس سم ٹائم دے لیک ان مینیجنگ دا پروجیکٹس. بہت زیادہ گرافکس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ آرٹسٹک ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں. جب سائٹ پہ بیٹھتے ہیں تو کہتا ہے بھائی یہ کوئی ٹائم لائنس, کوئی فیزیبلٹی, کوئی اس کی پروجیکٹ کاسٹ, پروجیکٹ لائف سائیکل, اس کے بارے میں بات کریں. تو میں نے تو پہلے ایک MBA کیا, تو آفٹر مائی شادی. تو میں نے بیگم نے کہا کہ ابھی تو بچے چھوٹے, میں نے کہا ادھر میں بھی ذرا چھوٹی سی ڈگری میں بھی کوشش کرتا ہوں, تھوڑا آسانی سے ہو جائے گی. اس نے تو یار چنے چپا دیے. MBA واز ناٹ دیٹ ایزی. اس کے بعد کوئی ٹائم گزرا, دین آئی واز امبارکڈ آن لارجر پروجیکٹس ماشاء اللہ ورتھ بلینس. جسٹ ٹو کوٹ یو دیٹ آئی ہیو بین الحمد للہ بلیسڈ ٹو بی دا پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ایٹ سائٹ when I was just about 7 years old in my field to head a project worth more than 4 billion rupees. Which is pretty amazing. At that time. This is, I'm talking of 99-2000. So that was huge thing. Alhamdulillah, وہ کانفرنس بتا رہا تھا نا پیچھے سے بنتا رہا. اور پھر یار میں نے تقریباً آج سے 12 سال پہلے 11-12 سال ایک MSc کی ان پروجیکٹ مینجمنٹ. تو وہ جو باہر کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا نا, تو دے یوز ٹو ڈو سم ٹرمینالوجیز جو اوپر سے گزرتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ کو بڑا ہیلپ کیا ان چیزوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پڑھائی کا پوچھا, شروع میں کام اسٹرکچر ڈیولپ ہوا تو میرے بہت بڑے محترم استاد ہیں نیر صاحب کے. تو ہمارے انہوں نے تو ہمارے اندر ایک پین پکڑنا اور پینسل پکڑنے کی اسٹروکس سے لے کر جو آج جو بھی میں ہوں, وہ نیر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تعلیم میں جو ہے سر ڈاکٹر پرویز بنڈل ہمیشہ سے ہمارے گرو رہے ہیں. تو میں یہاں پر تھا تو وہ کامسیٹس کے کوئی ٹیکنیکل ایڈوائزر بن رہے تھے اور کامسیٹس یونیورسٹی بن رہی تھی, اس میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر. تو مجھے گھر میں ملے, بڑی مشکل سے کہیں ملاقات ہوئی, تو مجھے کہنے تم کدھر ہو اتنے دنوں سے. میں کہا سر ادھر ہی تھا. تو میں عام طور پہ ان کے پاس نیچے بیٹھتا ہوں, جب بھی ملتا ہوں تو میں آلویز ٹرائی ٹو سٹ نیکسٹ ٹو ہز نیز ایز اے استاد. پھر وہ پکڑ کے اوپر بٹھاتے ہیں, لیکن میرا اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے کیونکہ میری اوقات ٹیکنیکلی وہیں پر. کہتے تم آ جاؤ. میں نے کہا سر کدھر؟ یار تم ڈپارٹمنٹ کھول رہا ہوں تو تم آ کے تھوڑا سا بچوں کو ذرا کرو. میں نے کہا سر مجھے تو میرا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ادھر ہی کیم ہی وینٹ بیک. یہ سر مجھے بتاؤ, جب میں تمہیں UET میں پڑھایا کرتا تھا تو کلاس میں سب سے زیادہ سوال کون کرتا تھا مجھ سے؟ میں نے کہا سر میں. تو تمہیں نا وہ سوال کرنے کی اور سننے کی عادت ہے, تو وہ جو کلاس کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ ہے وہ کمال لوگ ہیں. میں نے کہا سر دیکھ لیں. کہتے ہیں آ جاؤ. تو ہی گیو می اسٹوڈیوز. تو اسٹوڈیوز میں نے شروع کیا, اور فاؤنڈیشن کورس بیسکلی جو سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ایک بیس بنے. فاؤنڈیشن لیا, پھر سیکنڈ پہ گئے, تھرڈ پہ گئے, کافی وہ بھی میں کرتا رہا. پھر ہم اپنے پروفیشن میں تھوڑا بزی ہوئے, لیکن آئی ایم شیور کہ آئی فیل دیٹ میں نے واپس یونیورسٹیز میں جانا ہے. اوکے, یو اسٹل وانٹ ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس. یار اٹس ناٹ ٹیچنگ بائی دا وے, اٹس ٹو گیو بیک. میں آج بھی کوئی آتا ہے, آئی بیکم ٹیچر ایڈوائزر, کبھی بچے آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں, تو کہتا ہوں یار بالکل جب مرضی آ جاؤ, ٹائم لو, آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ. تو یہ بھی کسی صدقہ جاری ہے ویسے, جو نالج آپ کے پاس ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور تاکہ کسی کے پاس جائے. یار میں دس واز ان آئی تھنک 92 اینڈ وی ور ڈوئنگ آرکیشیا اینڈ آئی واز اے اسٹوڈنٹ والنٹیئر ان UET. اینڈ میرا جو تھیسس پروجیکٹ تھا وہ دیٹ واز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد ایٹ دیٹ ٹائم. اس کا پورا انفراسٹرکچر بھی اور بلڈنگ ڈیزائن بھی چڑھا وہ کر لی تھی. تو مجھے ایک آسٹریلیا سے پروفیسر آئے تھے, ان کے ساتھ لگا دیا تھا کہ تم ان کے پروٹوکول کے ساتھ رہو گے. I don't want to name him, but وہ تھوڑے سے ذرا سیریس قسم کے بندے تھے, ان لائک کہ ہم ذرا بالکل سیریس نہیں. میں ان کے ساتھ تھا کہ گپ شپ لگے تھوڑی سی وہ ہمیں کریں. میں ان کو ہوٹل سے لے کر ان کو سیمینار میں لانا, گاڑیوں میں ان کو پہنچانا, پھر ان کو ہوٹل میں پہنچانا, پوچھنا پروفیسر یو وانٹ اینی تھنگ ایلس. وہ میں ان کے ساتھ ان کا پروٹوکول آفیسر اٹیچ ہوا تھا آرکیشیا میں, اسٹوڈنٹ والنٹیئر. تو 3 دن دوستوں مجھ سے بات نہیں کی. ہاں لیٹس گو دیئر, واٹس اے ٹائم, ویئر آر وی ہیو ٹو گو ناؤ. تو جو وہ لاسٹ ڈنر نائٹ نہیں ہوتی, اس پہ انہوں نے مجھے کہا تم کرتے کیا ہو.
تم کس ایئر میں ہو, کیا کر رہے ہو, تو وہ بڑا میں نے ان کو بتایا. اینڈ آئی واز ہیپی کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فوکس ٹو ڈیلیور ہز لیکچرز اور سیمینارز, تو وہ اپنے وہ مجھ سے بات کر کے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہوں کہ اپنا موڈ. تو وہ مجھے کہنے کے کہ یار تم کیا کر رہے ہو, تو میں نے کہا سر میں یہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے نا 2 تھیسس اس پہ ایڈوائز کیے ہوئے اس کے اوپر, اس تمہارے ٹاپک پہ, تو تمہارا ایڈریس کیا ہے. میں نے کہا جی وہ نام یہ ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ کاغذ پہ لکھا, بس انہوں نے جیب میں ڈالا, چلے گئے. آپ یقین کریں کہ میں اتنا انسپائر ہوں ان صاحب سے کہ ہی سینڈ می 2 reports of thesis from Australia. He remembered you actually, that's the best He sent part. it to me with a small sticky note, yellow رنگ کا. اس زمانے میں تو بڑا یونیک لگتا تھا پاکستان میں کہ کوئی ڈیئر شیئر نہیں, وہ لکھا تھا once you are done with them return back. تو میں اتنا پریشان کو کہ ہم تو کتاب رکھتے ہیں اور اس کو پھر مہینوں پڑھتے رہتے پی جاتے ہیں اس کو پھر ہم. تو میں نے کیا کیا, میں نے تھوڑا گو تھرو کیا. پہلا کام یہ کیا, فوٹو اسٹیٹ مشین پہ میں نے کہا بھائی اس کے تو نکال پرنٹس فٹافٹ. وہ کتاب بنائی, اس کی بائنڈنگ کرائی, اور مہینے کے بعد میں نے اپنا بڑا اچھا سا کارڈ, مجھے پتا, میں گیا ادھر پان روڈ پہ کارڈ خریدا, بڑا خوبصورت سا بیسٹ ٹیچر جو ہوتا تھا ہمارا, اور نیچے لگا کے اس میں کچھ ٹکی کر کے میں نے ان کو بھیج دیا. وی نیور ٹچ ایچ ادر اگین. Kabir, how did you grew in this fraternity of architecture and IAP? کیا بیک گراؤنڈ تھی, کیسے یہاں تک پہنچے, how was your journey, کیا اسٹرگلس تھی؟ I think there is a sense of recognition کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے آپ مشورے لیں. آپ جب اکیڈمی سے باہر نکلتے ہیں تو بہت ہر آرکیٹیکٹ آپ کا کمپٹیشن بن جاتا ہے. The counterpart becomes your competition. I never wanted to do that. ہم چاہ رہے تھے کہ یار سیکھتے رہیں. تو ایک پلیٹ فارم ملا IEP کا. جب جوائن کیا اس کو, I think this was in 1999, 2000 میں I became a member of the executive committee for RIC, which is راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر. تو سینئرس کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں ایک بلیسنگ ملی, جس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ اکیڈمی میں کیا ہے, ہمیں پروفیشن کے ادب و آداب سکھائے کہ یہاں سینئر کیا ہوتے ہیں اور جونیئرس کیا ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے فادر بہت اچھی بات ہمیں بتا کے گئے, اور والدہ نے بھی ہمیں یہ چیزیں ویلیوز انڈیوس کی کہ دنیا میں صرف 2 رشتے ایگزسٹ کرتے ہیں, اور آپ ان 2 رشتوں کو بس پکڑ لو اینڈ یو ول بی ویری ہیپی. ہم نے پہلے پوچھتے تھے تو ہم کہتے 2 رشتے کون سے ہیں, ہم کہتے تھے والدین کے, انہوں نے کہا نہیں. ہم کہتے تھے بہن بھائیوں کے, کہتے نہیں. ہم کہتے تھے میاں بیوی, کہتے نہیں. پوچھتے تھے کہ کون سا رشتہ ہے, وہ کہتے ہیں یار 2 رشتے ہیں, ایک ہے عزت کا رشتہ اور ایک ہے پیار کا رشتہ. آپ بڑوں کی عزت کریں گے وہ آپ کو پیار دیں گے, چھوٹوں سے پیار کریں گے وہ آپ کو عزت دیں گے. یو آر ہیپی. تو دس واز, تو وہ سینئرس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے اور اپنی فرٹرنیٹی میں ایک انوالومنٹ کی, اور شروع سے یہ تھا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں پروفیشنل گروتھ میں. وہ ہاؤ کین, جیسے میں نے بتایا کہ ایون ایز اے والنٹیئر آرکیشیا سے شروع کیا, اینڈ دین ہم نے کہا یار وائی ہاؤ کین وی گیو. تو مجھے یاد ہے چیپٹر میں 15 سے 20 بندے ایکٹیو ہوتے تھے, اور ہم وہ میٹنگ کرتے تھے, بیٹھتے تھے, لیکن اس کیپیسٹی میں جو کچھ ہوتا تھا وہ کرتے رہے, اور بڑوں کے ساتھ سیکھتے رہے. انہوں نے ہمیں بہت کچھ ویلیو سکھائیں کہ یار سینیورٹی ہمیشہ سینیورٹی رہتی ہے. اور بچوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ٹائٹل تو مل گیا, یو آر این آرکیٹیکٹ, بٹ there is another architect sitting across you who is about 35 years of experience. He's got 28 years of experience. تو آپ ٹھیک ہے ٹائٹل آپ کی جگہ ہے. ٹائٹل is something that you have entered a room where all the architects sitting. But now you have to give respect کہ یار سینئر کون ہے, جونیئر کون ہے, ان کی کتنی اسٹرگل ہے, کتنی محنت کر چکے ہیں. تو یہ پھر چلتا رہا سلسلہ. Then I was honorary secretary, honorary treasurer, vice chairman. Then I became the IEP for my chapter. Then I became the chairman of the chapter. اور وہ دیٹ واز اے ہیوج رسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو اسٹیئر دا انٹائر چیپٹر ایکٹیویٹیز انڈر دی نیشنل کونسل گائیڈنس, لیکن آپ ہوللی اینڈ سوللی ہوتے ہیں ود یور ٹیم. تو مجھے یاد ہے کہ ماشاء اللہ وی آر سو بلیسڈ کہ ہماری ٹیم اتنی وائبرنٹ تھی کہ ان 2018 آئی تھنک 2018 وی ور ایبل ٹو ڈو more than 18 to 19 activities, physical activities in a year, 17 I suppose it was. And we also introduced the heritage walk. اور heritage walk میں ہم نے پنڈی شہر کی ڈاکومنٹیشن کی. اس میں ہم نے آرکیٹیکٹس کو بلایا, ہم نے کہا جتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آ جائیں, اپنے کیمرے اٹھاؤ اور آ جاؤ. اور ہم پرانے اندرون شہر میں پھرتے رہے اور تصویریں لیں اور کمپٹیشن اناؤنس کیا, اور شاید میرے خیال میں 50,000 روپے تھا اس کا. اور پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے ڈاکومنٹ کیا. It became I think one of the publications, ever publication in form of a book was heritage walk کی, and it also continued for another year. تو یہ contribution تھی. I think this is it's always nice to be known. اگر آپ کو لوگ جانتے ہیں سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, فرنٹیئر میں بھی,
آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. اور پھر آپ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ ان سے کولابریٹ کر لیتے ہیں. اگر دوستی جاری ہوگی تو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو مجھے اچھا لگا کہ یہ چلتا رہا. اور پھر یہ الحمدللہ فیو منتھس بیک آئی آلسو گاٹ الیکٹڈ ایز وائس پریزیڈنٹ فار نیشنل کونسل. اور یہ الیکشن جو ہے یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی آرکیٹیکٹس ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو اب جو ہو رہا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ, کوشش کر رہے ہیں. مطلب اتنی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, یو آر لائک آئی اے پی فلانا کیشیا, یو آر ڈوئنگ واکس ان لٹرم بٹرم, تو بڑا کردار ہوتا ہے ایک لیڈر کا ٹیم کو لے کے چلنا, اینڈ یو لیڈنگ دیٹ. تو گھر پہ کون لیڈر ہے؟ مجھے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہاؤ یو کین میک اینی تھنگ ون. اف یو ڈیفائن دیٹ, فار ایگزامپل وی ڈو پروجیکٹس, تو وٹ آئی ڈو ود مائی ٹیم, آئی سے یار اس میں نے نہیں شائن آؤٹ کرنا, اور نہ آپ نے شائن آؤٹ کرنا ہے, نہ آپ نے ونر بننا ہے. تو وہ کہتے ہیں سر ونر کون ہوگا؟ میں کہا پروجیکٹس, جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ ونر ہونی چاہیے. ہم سبوں کی سینرجیز بنے, اینڈ دین وی ڈو اٹ. اینڈ دین آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈسپلن ہوتے ہیں, آرکیٹیکچر ہے, الیکٹریکل ہے, پلمبنگ ہے, لینڈسکیپنگ ہے. وہ گھر ہے, گھر کا کمانڈر ان چیف وہ بیگم صاحبہ ہیں. وہاں میں کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہوں, کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوں, کوئی پرنسپل آرکیٹیکٹ نہیں ہوں. دیٹ از ہر تھنگ, دیٹ از ہر ڈومین. یعنی کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ آ کے سب لیڈر ختم ہو جاتے ہیں. سر دیکھیں, آپ اگر بگاڑیں گے تو صبح کا ناشتہ آپ کو نہیں ملے گا, اور صبح کا ناشتہ نہ ملے تو پورا دن آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. باقی تو ہم دوپہر میں کھانا کہیں کھا لیں گے, رات کو بھی جا کے کوئی ماموں برگر کھا لیں گے, کوئی KFC لے لیں گے. مشکل ہوتا ہے, ناشتہ بہت مشکل کام ہے. تو وہ جو ہے نا بیگم صاحبہ, اینڈ الحمدللہ مائی وائف's name is Sharila. Sheila has been so cooperative with me. I keep on telling everyone, even my people and my family who gets married, اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں ایز اے کپل. شی از اے ہاؤس وائف. شی از ہاؤس وائف, شی از ہے آرٹس بیک گراؤنڈ. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آئی ڈونٹ لو ہر, I don't love your چچی, I don't love your auntie, I don't love her, I don't. وہ کہتے ہیں پھر کہ اتنا یہ ریلیشن شپ, اتنا پیار, یہ کیا؟ میں کہا نہیں, I respect her more than I love her. کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کیریئر کا آغاز کیا جب میں 20,000 یا 22,000 کماتا تھا مہینے کا. She started with me and she has gone all the way with me. اور ان کی سپورٹ میرے ساتھ رہی تو مجھے انہوں نے کہیں ڈپ نہیں ہونے دیا. اگر she کہتی نہیں ہے مجھے آپ گاڑی لا کے دو, یار میں کہاں سے لا کے دوں گاڑی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, یا مجھے تو یہی شاپنگ کرنی ہے. تو اٹس لائک شی ہیز ڈن سو مچ. اور پھر ماشاء اللہ بچوں کی اپ برنگنگ, آپ کو میں نے بھی ذکر کیا. ایک ہی چیز ہے سر, جو ایک بڑا سمپل سا, میں مشورہ تو نہیں کہہ سکتا, ایک ایڈوائس ہی کہہ سکتا ہوں. ایڈوائس کیا مطلب, ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ لائف میں کامیاب ہونا ہے ایک ہی کام کریں, باادب ہو جائیں. باادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. بس آپ کسی کو گالی نکالیں, وہ کہے گا یار اللہ تعالیٰ اللہ تجھے غرق کرے. آپ کسی کی ہیلپ کر دیں گے, اللہ تجھے خوش رکھے, اور ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو جائے. تو باادب رہیں. تو ہم بھی بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو فیملی ویلیوز انڈیوز آئی ہیں. کیونکہ سر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پیسے سے یا ایجوکیشن سے آپ کی ویلیوز نہیں آتی, ویلیوز آپ کی فیملی سے آتی ہیں. تو اگر فیملیز کی ویلیوز کو اگر آپ آگے لے کے نہیں جا رہے, اور ان کو اگلے نیکسٹ لیڈر پہ آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ ہاں جی مجھ سے اچھا بن جائے, مجھ سے زیادہ پیسہ کما لے, لیکن ہو سکتا ہے وہ پیسہ اور وہ جو اچھا بن رہا ہے وہ اس کے کام نہ آ رہا ہو, وہ کام آئے گا اس کی ویلیوز. آئی تھنک بیگم جی بیگم ہی. تو بچوں کے ساتھ فرینڈلی سلسلہ ہے, بچوں کے ساتھ لائک یو آر لائک. سر میرے خیال میں نا ڈاٹرز کنیکٹ ویری ویل ود دیئر فادرز. یس دیٹس وائی وہ بالکل, تو وہ بوائز ڈو ناٹ. میں مجھے پتہ ہے 7 بجے تک تو وہ بالکل سب خاموش ہوتے ہیں. 7 بجے کے بعد ایک کا فون آئے گا, ابا کب گھر آ رہے ہیں, پھر 7:30 دوسرے کا آ جائے گا, آپ کدھر رہ گئے. تو وہ ایک کنیکشن, پھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا. آئی اسٹل ڈیٹ عدنان, یو ول I go and sleep with them sometimes, کہ یار ان کو جو یہاں باپ کا ایک یہاں پر ان کو فیل ملنا ہے نا, جو یہاں ان کو سینے پہ میرے سر رکھے, وہ جو ان کو لاڈلا کون ہے تینوں میں سے؟ ہاں ہیں, یہ تینوں پروگرام دیکھیں گی تو آپ مجھے خراب کر دو گے گھر میں. جو چھوٹی نمبر 2 جو ہے, she connects to me in music. اوکے. کیونکہ she plays guitar, اور وہ تھوڑا سا میرے ساتھ ذرا جیمنگ کر لیتی ہے. بڑی جو ہے یہ جیمنگ سے مطلب ہے that you also jam with her. ہاں we do. So you also sing somehow the other, مطلب یا تھوڑا بہت کوشش کر لیتے ہیں, کبھی کبھی تھوڑی سی, کبھی کوئی موڈ ہوا تو تھوڑا سا پھر گنگنا کے بھی سنا, تھوڑا سا کچھ چند. یار آپ کو ہے کوئی نہ گٹار ہے, نہ طبلہ ہے, نہ ہارمونیم ہے, اس کے بغیر ہی سنتے ہیں, تھوڑا سا کچھ ہلکا سا. چلیں وہ جنید جمشید کا ایک میرا فیوریٹ ہے, بس ایک تھوڑا سا. شور. اعتبار بھی آ ہی جائے گا, ملو تو صحیح, راستہ کوئی مل ہی جائے گا, چلو تو صحیح
چلو تو صحیح اعتبار بھی آ ہی جائے گا آ ہی جائے گا. Wow, that's great. MashaAllah, you sing pretty good. مطلب ہاں if you want to be a good husband, you have to be a good singer. کبیر ملاقات ہماری پہلے بھی ہے اور گپ جی، شپ بھی ہے. And I know that you are a very colorful guy from inside somewhere. Right, جی. So for you, colors کی کیا values ہیں? In architecture, in life, in nature, how do you آئی take تھنک them? یار آپ اگر تھوڑا سا فلیش بیک پہ جاؤ تو شاید میرے اور آپ کی ہم اس ٹائم لائنس میں پیدا ہوئے ہیں جب وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے کلر ٹی وی آیا تھا. تو یو کین امیجن کہ کیا کلرس کی ویلیوز تھیں اور ایک دم دنیا چینج ہو گئی. اور میں بھی دیکھتا ہوں بعض یوٹیوب چینل پہ اس پہ کہ وہ جو بیچارے کلر دیکھ نہیں سکتے ان کو وہ خاص اسپیکس لگاتے ہیں, اس سے وہ ایک دم دے اسٹارٹ کرائنگ. تو کلرس کے بغیر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از این ایگزسٹنس آف اینی تھنگ. اللہ ہیز کریٹڈ دس ورلڈ. اللہ could have done monotone. Who could have stopped him? Yeah. He created water, he created gardens, he created green, blue, yellow, all colors. We just copy the colors of the nature. The colors تو نیچر میں ہیں. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ کلر کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ میرے بہت دفعہ ہوا عدنان, میں ایڈونچر بھی کرتا ہوں, پہاڑوں میں بھی جاتا ہوں, ریگستانوں میں پھرتے ہیں, لیکس میں جا کے بیٹھتا ہوں, اور میرا صرف ایک کویشچن میرے دماغ میں آتا ہے جب میں ایسے کوئی سینری دیکھتا ہوں کہ یار کون سا پتھر, چھوٹا سے چھوٹا پتھر اور کون سے بڑا پہاڑ آپس میں جلن نہیں کر رہا. اتنے خوبصورت کلر اسکیم کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کو بنایا, اور پرپورشنس کا تو اللہ ماسٹر ہے, اور کلرز کی تو ورائٹی بے انتہا ہے. تو آئی تھنک کلرز کے بغیر زندگی کا پرسیپشن ہونا بہت مشکل ہے. اور لائف میں کلرز کی وہی ویلیو ہے جو کہ آپ کی زندگی میں خوشی اور غم کی ویلیوز ہیں. آپ خوش ہوتے ہیں, اچھا کسی کو آپ میں فار ایگزامپل میرے جیسا بندہ جب گھر جاتا ہے تو شنیلا از میرے کپڑے جو وارڈروب میں ہوتے ہیں وہ شی نوز وٹ آئی ہیو ٹو ویئر, رائٹ, ان کو پتہ ہے. تو آئی ویئر کلرفل ڈریس ان دا ایوننگ کیونکہ آئی وانٹ ٹو فیل ہیپی, کیونکہ پورے دن کی وہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی آپ کر کے جاتے ہیں تو کلرز جو ہے نا وہ اٹ برنگس یو بیک. آپ ایک سٹل کلر میں چلے جائیں. آئی اسٹل ریممبر کہ فیملی میں ایک ہماری فوتگی تھی, تو وہ ان کے بعد آنٹی نے کپڑے بڑے سٹل پہنے شروع کیے ہیں, تو ان کی لائف چینج ہو گئی بالکل. شی واز سچ اے سوشل سارٹ آف اے پرسن. کلب میں جا رہی ہیں, اسلام آباد کلب جا رہی ہیں, وہ یوز ٹو بی ان ایوری ہاؤس ہولڈ تھنگس. بڑی وہ لوگوں کے سوشل بیہیویئر کے اوپر, آپ کے موڈس کے اوپر بڑا میٹر. میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے ان کو جا کے 3-4 ان کو میں نے ڈریسز گفٹ کیے بڑے کلرفل. تو وہ کہتی یہ میں کیا اس کو, میں نے کہا پہنے, آپ پہلے بھی پہنتی تھیں, اینڈ دوز کلرز براٹ ہر بیک ٹو لائف. تو اس طرح گھروں کے اندر بھی کچھ آپ جب ڈیزائن کرتے ہیں تو یو پلے وتھ کلرز. جہاں پر آپ کو بہت ایکٹیویٹی چاہیے جو یو پلے وتھ ڈفرینٹ ٹونز آف کلر. جہاں تھوڑا سٹل سوبر مال چاہیے دین یو ڈو سم تھنگ ایلس. آئی تھنک کلرز ایڈ ٹو دا موڈ آف دا اسپیس اور ٹو دا انوائرمنٹ ویئر وی آر. واٹ از یور فیوریٹ کلر؟ گریٹ. شنیلا کا فیوریٹ کلر کیا ہے؟ یار آئی لائک بلوز اینڈ سم ٹائم بیجش براؤنش. تو یہ تھوڑا سا مجھے سوٹ کرتا ہے. آئی تھنک ایک تو ٹریولنگ بہت زیادہ پھرتے رہتے ہیں ٹریولنگ میں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کلرز جو ہے یہ ہر میٹنگ میں جلن کر جاتے ہیں. یہ فارمل انفارمل دونوں جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اف آئی ایم ویئرنگ اے گرین جیکٹ اٹ مائٹ ناٹ ورک in traveling, but blues, light blues work with everywhere. Grays and blues. ہاں تو آپ تو وہ تھوڑا سا ہیلپ کر جاتا ہے. تو I think blues is. اچھا یہ جو آج کل for the past 1.5 year almost we are in corona phase کے اندر ہم لوگ ہیں, اس کے چل رہے ہیں unfortunately, and we have stopped like hugging and shaking hands to each other. اور surfaces کے اوپر ہمیں اب بہت ایشوز آ رہے ہیں. مطلب میں اپنے واش روم میں اگر ہوتا ہوں تو ہاتھ دھونے کے بعد when I have to open up the door تو میں سوچتا ہوں ایک دفعہ ایک وہ سب کانشیس میں آپ کی چیز آ گئی ہے. تو کیا ایز این آرکیٹیکٹ وٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ ہمیں سرفیسز کے اوپر کیسے مٹیریلز اور کیسی فنشز کرنی چاہیے جس سے ہم لوگ اس بچ سکیں اور چیزوں سے کر سکیں؟ آئی تھنک دیکھیے سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ یہ کرونا کی جو ایگزسٹنس ہے وہ اس کی پریزنس ہے کسی بھی سرفیس کے اوپر. وہ جتنے سرفیس کے اوپر ٹھہر سکتا ہے جو وائرل اس کا ہے وہ اس کے لائف کے اوپر لانگ کرتا ہے. اینڈ ونس یو ٹچ اٹ اینڈ دین یو برنگ اٹ ٹو یور ماؤتھ تو اینی بڈی کین گیٹ انفیکٹڈ. آئی تھنک سرفیسز کی ایک تو ہائیجین ویلیو, ایسے آپ سرفیسز خاص کر کے آپ جو کوٹنگ کرتے ہیں پینٹ کوٹنگز وغیرہ, اور گلاس کے اوپر تو یو ڈونٹ ڈو اینی سارٹ آف سولوشن. میجر پارٹ آف ہاؤس از کوٹنگ ایکچولی. کوٹنگ. سو کوٹنگ میں یو فار ایگزامپل پیپل آر گیٹنگ بیکاز آف دیئر ہائیجینز امپروونگ ایوری ڈے ایون بیفور کووڈ, خاص کر کے اربن ایریاز میں
ہائیجین کی ویلیوز بہت ایکسپینڈ کری تو لوگوں کے اربن کے اندر وہ ہائیجین فیکٹر بہت بڑھ گیا ہے. آپ نے بھی ٹائم گزارا ہے, میں نے بھی ٹائم گزارا ہے یہ ہاسٹل میں, وہی میس میں تولیہ, میں تو ٹچ نہیں کر سکتا وہ تولیے کو, ٹیشو لیتے تھے, اب بھی وہ استعمال کریں گے جو بھی ہے تاکہ وہ ڈسپوزیبل ہو جائے. تو آئی تھنک کوٹنگ کے اوپر دو چیزیں جو آج کل زیادہ تر لوگوں کو ہمیں فیل کرتا ہے کہ ایک تو الرجیز بڑھ رہی ہیں, دوسرا بیکٹیریا کی وجہ سے بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو ایسی کوٹنگ ہو جو کہ ان دونوں چیزوں کو ریزسٹ کرے. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو بیکٹیریا از کلڈ اور ریڈیوس اور میٹیگیٹڈ ایٹ اے فاسٹر پیس دین اینی ادر coating. I think this is a mandatory requirement for any coating in these days. کیا یہ کووڈ کے اندر چینج آیا آپ کی آرکیٹیکچر پریکٹس میں بھی کہ یو started now using more of these materials? Exactly. We prefer paints اور we prefer coatings جس کی ایک تو آرڈر بہت جلدی سے کنٹرول ہو جائے, ورنہ وہ مارا تو 3 دن آپ کو اسمیل ہی آ رہی ہے. دوسرا یہ ایسی آپ کوٹنگ استعمال کریں جو اینٹی بیکٹیریا افیکٹ آپ کو ریڈیوس کرتی ہے, میٹیگیٹ کرتی ہے. آئی تھنک یہ جب ہم اپنے کلائنٹ سے یا اپنے خود کہیں پر استعمال کرتے ہیں تو آئی تھنک دس از اے ون ون سچویشن اینڈ آئی تھنک دس شوڈ بی پروموٹیڈ. اچھا, being asking you like you have been a teacher, you have been a father now, you are a vice president of something, so you have many decisions in your life right now. So what is the message that you want to convey to the younger upcoming students from different colleges and fraternities like from ComSat, NUST کہ جو آئیں تو وہ جو جرنی آپ نے گزاری ہے اس میں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سر بڑا سمپل سا ہے. if you are a professional, you are in the learning mode the moment you entered into an institute, and that learning mode will take you to the grave. Till the grave you are in the learning mode. So you are always learning. Cradle to grave is that's the essence of to be. کیونکہ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو what do you want? You want to be near to perfection. تو جو آپ کے ایفرٹس ہیں نا ٹو لرن اینڈ کیپ آن لرننگ شوڈ نیور اسٹاپ. نمبر 1. نمبر 2, جو ینگر بریڈ ہے, جو ینگر ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں, I believe that they are far better than me. They are far better than their previous generation. کیونکہ ان کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کو ایکسپوجر بہت اچھا ملا. ہم ملکوں میں باہر جا کے دیکھتے تھے بلڈنگیں, وہ ایک مشین کھولتے ہیں اور سارا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو آئی تھنک ان کی لرننگ پیس بہت تیزی سے بڑھ گئی, تیز بڑھ گئی. تو دے لرن فاسٹر دین اس. تو وین دے لرن فاسٹر دین اس, تک میں نے جو 10 سال میں سیکھا ہے دے کین لرن ان 2 years ٹائم. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب بات کے کالج یونیورسٹیز میں تو ہم لوگ لائبریریز میں بیٹھے رہتے تھے, کتابوں سے پڑھتے تھے, انٹرنیٹ ہوتا نہیں تھا. مگر آج کی جنریشن کے پاس بکس, انٹرنیٹ, مطلب دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جو مجھے اس جنریشن میں لگتا ہے کہ یہ نا ڈائیورسفائڈ ہے. ڈاکٹر ہے وہ آپ سے اکانومی کے اوپر بات کر لے گا, اکانومسٹ ہے وہ آپ کا شیف بننے کا انٹرسٹڈ ہے, آرکیٹیکٹ ہے وہ میوزک بھی کر رہا ہے, وہ ایک آرٹسانس کے پہ بیٹھ رہا ہے, وہ جرنلسٹ بھی بننا چاہتا ہے. تو ان کا جو ایکسپوجر ہے اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ جو کہتے تھے نا, جو ہم کہتے ہیں پٹے لگے تھے, وہ ہٹ جاتے ہیں. اصل میں ہمارے وقت میں تھا کہ ڈاکٹر, انجینئر اور یہ 2-3 کیٹیگری. ایگزیکٹلی. آئی ایم مائی سیلف سرپرائز کہ آئی آسکڈ مائی سن دیٹ یار تم نے کیا بننا ہے, میں ذرا انفورس نہیں کرتا. اینڈ ہی سیڈ ٹو می دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے شیف, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ, جو کہ شاید ہمارا وہ آرتھوڈاکس مائنڈ تھا. میں کہا کہ تو باورچی بننا کہ بننا, میں بابا نے شیف بننا ہے. I said okay fine. بنے جی. نہیں یہاں پر ایک فرینڈ آف مائن از این آرکیٹیکٹ ان اسلام آباد, his son is a chef. کبھی لائک یو آر اس کمیونٹی کے لیے آپ لائک واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ, آئی اے پی وائس پریزیڈنٹ آرک ایشیا اینڈ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس, انسٹیٹیوشنس, colleges. So I think you have a very major role towards society. Being an architect, you are absolutely making houses چیزوں کے لیے. تو I want کہ آپ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہو ہمارے ویورس کو, جو فور ہماری ایک جنیرک پبلک کے لیے ہے, کہ what is life اور اس کو کیسے گزارنا ہے, because I'm pretty inspired about with your life کیسے, تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایز یور پروفیشنل you have to be very honest to it. Money and fame can follow, but you need to be very honest to what you do. Be honest to your clients. Be honest to anybody who is asking for advice. That is the first thing. Secondly, with the growing challenges globally, business are going haywire, all right? It's better that we focus on our vernacular architecture. We promote the maximum local artisans into it. کیونکہ penny saved today might be a pound later on, right? And with the dollars fluctuation, I think ہمیں بہت دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایز اے پاکستانی ہمیں اس کو ایز اے ایک اپنا گھر سمجھنا ہے. اور گھر جس طرح آپ اپنے
بنگلوں کو یا اپنے فلیٹ کو صاف ستھرا اور مینٹین کرنے کے ہمیشہ پابند ہوتے ہیں, اس ملک کے لیے بھی ویسی محنت کریں. جس طرح مجھے ریلی واز ویری انسپائرڈ کہ بھائی جب جون ایف کینیڈی نے کہا کہ ڈونٹ تھنک وٹ your country can do for you, what you have what done you can do for the country. So I think جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, they are very capable, they're very able. I feel proud of all to anybody that to whom I have extended to guide them into their profession as a I never say teacher, as a guiding them, right. وہ جب گرو کرتے ہیں اور وہ جب واپس آتے ہیں اور وہ جو, اور سر ایک بات یاد رکھیے گا, every one of you, any person who talks to you is basically reacting to your actions. تو technically if you want to be known well, even میں جب بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ رول ماڈل بننا چاہتے ہو تو جو چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو. If you want respect everyone. If you want to be recognized, recognize everyone. کہ یار کچھ چائے لے کے آتا ہے آپ کا آفس بوائے, آپ کو یار ویل ڈن, ویری نائسلی ڈن, مزہ آیا تمہاری چائے کا, آپ نے اس کو ریکگنائز کیا تو آپ بھی تو ریکگنائز ہونا چاہ رہے ہیں نا اپنے کام میں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں انگریڈینٹس ہیں. باقی تو یار لک ہے, بات بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ. آپ نے بھی دیکھا یونیورسٹی میں, ہم نے بھی دیکھا, وہ شاید آج کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور بعض وہ بیک بینچرز, مجھے اسکول میں یاد ہے, ہم بھی خود بیک بینچر سے ہم تھے. I met somebody yesterday, a friend of mine was traveling from Karachi and he told ہمیں علی کدھر ہے, تو پتہ لگا علی تو اس وقت پیٹرو کیمیکلز میں ریفائنریز کو دے رہا ہے. ہی از لائک مطلب ماشاء اللہ ڈوئنگ سو ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیچھے تھا بعض دفعہ یا نہیں تھا. تو آئی تھنک ہولسٹک ویو بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ یار اف یو آر ورکنگ ہیئر, یو ورکنگ فار دس, یو آر ان دس کنٹری, دین ریسپیکٹ دس کنٹری. اور نمبر 1. نمبر 2, انتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن کبھی پاس آن نہ کریں. جس چیز پہ آپ کا کمانڈ ہے وہ شیئر کر لیں. آئی ایم ویری کینڈیڈ آن تھنگس کہ میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتی. اسٹل آئی کیپ ان اے میٹنگ آئی کین ویری لاؤڈلی سے سوری یار مجھے اس کا نہیں پتا. اس سے میری کوئی ریپو کم نہیں ہوتی, میری ریکگنیشن خراب نہیں ہوتی, بٹ پیپل کہتے ہیں اچھا کیا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, کسی سے پوچھ لیں گے, ہیلپ لے لیں گے. اور اوور آل سر مطلب آلویز آپ کو بھی موقع ملا ہوگا, ہمیں بھی موقع ملے تھے ملک سے باہر جانے کے, بٹ دیر از نو سچ فیل ایز ٹو بی اے پراؤڈ پاکستانی. I feel so happy. Thanks Kabir for being with us, for giving us such a important and lovely time of yours. Yeah, thank you Adnan. I think I've given so many, we have discussed and informal issues and فارمل تھنگس اینڈ انٹرویو بہت سارے ہوئے ہیں, لیکن یہ تو آپ کے ساتھ ایسی گپ شپ لگی ہے کہ آپ نے بھی ٹائم کا محسوس ہونے دیا. اور آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ تھوڑی سی جو میرے دل کی بات تھی وہ آپ آگے تک پہنچا دیں گے. اور آئی ہوپ دیٹ بٹوین دا لائنس شاید بہت سارے میسیجز کنوے ہوئے ہیں فار دا فیوچر جنریشن. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. سیم ہیئر. تھینک یو ویورز فار بینگ ود اس, اور انشاءاللہ آل شیئرز آف لائف کی اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. آپ بینکس بھی کرتے ہیں, ماسک بھی کرتے ہیں, یو ڈو ریزیڈینشیل پروجیکٹ ایز ویل, ہائی رائز بلڈنگس بھی آپ کے پاس ہے, ایون کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی آپ کرتے ہیں. سو وٹ ڈو یو انجوائے دا موسٹ ڈیزائننگ تھنگس؟ آف کورس اس میں جیسے ایک شاعر ہوتا ہے نا, وہ فلم کے لیے بھی گانا لکھتا ہے, کوئی نظم بھی لکھتا ہے وطن کے لیے سارا کچھ, لیکن جو غزل ہوتی ہے نا وہ شاعر کی, آپ کی غزل کیا ہے؟ ہماری غزل ہوتی ہے ہاؤس, گھر جو ہوتا ہے.